بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. اسرائیل کی جو حالیہ جنگ ہے اس نے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ اس میں بہت ساری تبدیلیاں دیکھیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے میاں صاحب کو لایا جا رہا تھا یا میاں صاحب کو بھیجا جا رہا تھا یا میاں صاحب کو منگوایا جا رہا تھا، وہ مقصد اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ انتہائی شدید ترین خطرے میں ہے. کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن یہ بات زبان زد عام تھی اور ہے کہ یہ سارے کا سارا جو مستقبل قریب میں اور سال 2024 میں ایک انتہائی بہت بڑا قدم اٹھایا جانا مقصود تھا، اور وہ تھا اسرائیل کو تسلیم کرنا. سعودی عرب کے ساتھ معاملات طے پا چکے تھے اور سعودی عرب کے ذریعے پاکستان بھی ان سے رابطے میں تھا سعودی عرب سے، اور اسٹریٹجی یہ تھی کہ دونوں ملک مل کر ایک فیصلہ کریں گے. لیکن یہ چیز انتہائی سات پردوں میں ہو رہی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی. اور جب یہ چیزیں باہر سے آئیں، یعنی کہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ ان خبروں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تب ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا بتا دینا چاہیے. بہرحال یہ خوش قسمتی کہیے عمران خان صاحب کی اور بدقسمتی کہیے شریف فیملی کی کہ انہوں نے جب پہلے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی سال 2019 میں، جس میں خواجہ آصف صاحب اور جنرل باجوہ صاحب اور دیگر جو پلیئرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو تیار تھے اور ہمیں تو آفرز ہو رہی تھیں. پھر شہباز شریف صاحب آخری پرواز سے پاکستان لوٹے تھے، کرونا سے پہلے کی آخری پرواز، جب فضائی سفر پہ پابندی لگا دی گئی پوری دنیا میں. تو اس وقت جناب شہباز شریف صاحب جو ہی پاکستان میں لینڈ کیا اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد کووڈ آ گیا، اور کووڈ نے وہ سارے کا سارا جو پلان جو انسانوں نے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا، وہ منصوبہ خس و خاشاک کی طرح بہہ گیا. اور سب سے بڑا منصوبہ ساز اللہ تعالیٰ ہیں اور انہی کا منصوبہ کاربند ہوا اور وہی عمل پذیر ہوا. اب بھی ایک ماحول بنایا جا رہا تھا، میاں صاحب کو واپس لایا جا رہا تھا اور اس کا تعلق مشرق وسطیٰ کی سیاست سے جڑا ہوا تھا اور اس میں بہت ساری باتیں کی جا رہی تھیں. لیکن یہ سارے کا سارا پروجیکٹ جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے جب اسرائیل کی حالیہ جنگ شروع ہو گئی اور حماس نے اسرائیل پہ ایک حملہ کیا، ایک نہیں کیا بلکہ ملٹی ڈائمینشنل کثیر الجہتی حملے کیے اور انہوں نے اپنی دھاک بٹھا دی. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اب پھر میاں صاحب نے آنا تھا اور یہ کام ہو گیا اور وہ سارے کا سارا پروجیکٹ جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا ہے. اور اب محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عرب، انتہائی طاقتور ترین شخصیت، انہوں نے وہ امن مذاکرات جو اسرائیل کے ساتھ چل رہے تھے اس کو فل سٹاپ خاموش کر دیا ہے اور اب کوئی بات چیت انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو تازہ ترین سچویشن ہے اسرائیل اور غزہ اور حماس اور فلسطین کی، وہ صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے اور ایک بڑی جنگ کی طرف جو ہے وہ خطہ جا رہا ہے. اور کوشش ہو رہی ہے، گو کہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آئندہ ہفتے یہ محمد بن سلمان اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان اہم بیٹھک ہونی تھی، اہم نوعیت کی بیٹھک ہونی تھی، جس میں نوک پلک سنوارا جانا تھا اور جو چھوٹے موٹے پوائنٹس رہتے تھے ان کو حل کرنا تھا. اور اس کے بعد پھر سال 2024 یعنی کہ ڈیڑھ مہینے کے بعد سعودی عرب کی طرف سے یہ اعلان ہونا باقی تھا اور اس کو پھر معاملات طے کیے جانے تھے، اسرائیل کو تسلیم کیا جانا تھا. میاں صاحب بھی اسی پروجیکٹ کا ایک کہیں نہ کہیں ان کا تعلق بھی موجود تھا. انہوں نے بھی لندن سے فلائی کرنا تھا، سعودی عرب جانا ہے، سعودی عرب سے یو اے ای اور یو اے ای سے انہوں نے پاکستان لینڈ کرنا ہے 21 اکتوبر کو. ابھی تک ان کا پلان انٹیکٹ ہے، پروگرام ان کا انٹیکٹ ہے، لیکن جو حالات و واقعات ہیں، جس مقصد کے لیے ان کو بلایا جا رہا تھا اور جس مقصد کے لیے ان کو لایا جا رہا تھا، تو وہ سارے کا سارا فی الحال خطرے میں پڑ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑائی جو ہے وہ کافی شدت اختیار کر چکی ہے اور اب کویت، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، تمام کے تمام، اور ترکی اور چائنا اور رشیا اور ایران، تمام ممالک جو ہیں وہ اب اس معاملے میں انوالو ہو گئے ہیں. اور سلامتی کونسل کا پہلا اجلاس ہوا جو کہ بے نتیجہ رہا اور وہ کسی بھی نتیجے پہ نہ پہنچ سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سلامتی کونسل کے 5 اراکین ہیں، اس میں رشیا بھی ویٹو پار رکھتا ہے اور چائنا بھی ویٹو پار رکھتا ہے. جب تک 5 کے 5 ممالک متفق اور متحد نہ ہو تو کوئی قدم اٹھایا نہیں جا سکتا. تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، لہٰذا وہ بے نتیجہ ختم ہوا. اور اس وقت جو تازہ ترین سچویشن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس کے بعد آتے ہیں پاکستان کی داخلی سیاست، وہ اس سے جڑی ہوئی ہے. اور جیسے کووڈ
کہ کووڈ آ گیا اور شہباز اور نواز شریف صاحب کو اقتدار نہ مل سکا، تو اب یہ معاملہ آ گیا ہے اسرائیل جنگ کا۔ اس کی وجہ ہے کہ پوری دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اسرائیل کا سارا دفاعی نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا، اور جو ایک دھاک بٹھائی ہوئی تھی کہ وہ فول پروف سیکورٹی کے ساتھ وہاں پہ موجود خطے میں موجود ہیں، وہ اس میں سے ہوا نکل گئی، اور اس وقت شدید ترین لڑائی ہو رہی ہے، اور اس جانی نقصان جو ہے وہ تاریخ کا، اسرائیل اور فلسطین کی جو تاریخ ہے پچھلے 50 سال، سب سے زیادہ اس وقت نقصان جو ہے وہ اسرائیل کا جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے۔ 800 کے قریب جو ہیں وہاں پہ اموات ہو چکی ہیں، 800 کے قریب، جس میں فوجی بھی ہیں، جس میں سویلین اموات بھی ہیں۔ 100 سے زیادہ جو ہے وہ عسکری حکام بتائے جاتے ہیں جن کی اموات ہوئی ہیں، جو مارے گئے ہیں اس لڑائی میں حماس کے حملوں کے نتیجے میں۔ اور ادھر سے جو حملہ ہو رہا ہے وہ خالصتاً وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سول آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، غزہ کو، وہاں پہ رپورٹ عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اقوام متحدہ کے ایک اسکول کو نشانہ بنائے گا۔ اس کے علاوہ اب تک اس اسرائیل کے حملوں کی صورت میں 100 بچے جو ہیں، 100 سے زائد بچے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ وہ معصوم، ظاہر ہے بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے، جبکہ جو جنگ ہوتی ہے وہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اسٹریٹجک لوکیشنز کو بنایا جاتا ہے، لیکن اس وقت لڑائی جو ہے وہ پناہ گزینوں کے کیمپوں پہ حملے کیے گئے، وہاں پہ گولہ بارود پھینکا گیا فلسطین میں۔ تو یہ ساری کی ساری سچویشن ہے، اور اسرائیل کے وزیر دفاع نے، آرمی چیف نے سخت ترین اقدامات کا اعلان کیا ہے، اور ہر طرح سے یعنی کہ غزہ کو بجلی، پانی، گیس، خوراک، ہر چیز بند کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہم ان کو انسانی حیوان سمجھتے ہیں، یہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، اور ہم جانوروں جیسا ان سے سلوک کریں گے۔ جس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی اسرائیل حملے کر رہا ہے، اس میں جو یرغمال بنائے ہوئے ہیں اسرائیلی فلسطین میں جو موجود ہیں، غزہ میں موجود ہیں، وہ بھی مارے جا رہے ہیں، اور حماس کی قیادت جو ہے، ان کے سپوکس پرسن وہ بار بار آگاہ کر رہے ہیں کہ اب اتنے مارے گئے اور اب اتنے مارے گئے۔ اس لڑائی میں، اس جنگ میں غیر ارادی طور پہ 9 امریکیوں کے جاں بحق ہونے کی اموات کی تصدیق ہوئی ہے، 9 امریکی شہری اس کی جنگ کی نظر ہو گئے ہیں، اور 10 برطانوی شہری جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور ان کے بارے میں بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو اس وقت کی صورتحال ہے وہاں پہ جو چل رہی ہے۔ اور اب جو معاملات ہیں، ایرانی صدر کے رابطے ہوئے جی حماس کے قیادت کے ساتھ، اور انہوں نے کھل کر اعلان کر دیا ہے ان کی حمایت کا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ ان کی حمایت جاری رکھیں گے، اور وہ کھل کر ایران سامنے آ چکا ہے۔ طیب اردوان نے بات کی ہے دونوں طرف سے، فلسطینی اتھارٹی سے بھی بات کی ہے، اور دوسری جانب اسرائیل کی لیڈرشپ سے بھی، اپنے ہم منصب سے بات کی ہے، حماس کی قیادت کے ساتھ بھی۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل کیے جائیں، اور یہ جو لڑائی بند ہو۔ اور دوحہ میں، قطر نے اس بات کی تصدیق کر دیا کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور رابطے میں ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں، کیونکہ اب جو پہلی ترجیح ہے اسرائیل جو ہے وہ اپنے جو یرغمال بنائے ہوئے ہیں شہری، ان کی رہائی چاہتا ہے، اور حماس نے بھی ان کی مشروط رہائی کا کیا ہے جی، اندیا دی ہے۔ ظاہر ہے بارگیننگ ہوگی، اور جو فلسطین کی لیڈرشپ یا فلسطین کے جو لوگ وہاں پہ گرفتار ہیں، فلسطینیوں کی رہائی ہوگی، اور ان کے بدلے میں یہ یرغمال دیے جائیں گے۔ لیکن یہ صرف یہیں تک بات محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ معاملہ آگے جائے گا، اور کچھ گارنٹیز مانگی جائیں گی۔ اور ایران جو ہے وہ خاص طور پہ اس نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک مردہ گھوڑا ہے، ہارا ہوا گھوڑا ہے، اور اس پہ کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ نہ کی جائے۔ انہوں نے سعودی عرب کو بھی خبردار کیا ہے، اور ان تک بھی میسج پہنچایا ہے، اور دیگر اپنے دوست ممالک، کیونکہ سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں، ان کی سفارتی تعلقات بحال ہو چکے ہیں، تجارتی تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ایران نے سعودی قیادت کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا ہے کہ وہ کوئی ایسی جلد بازی میں غلطی نہ کرے کہ ایک مردہ گھوڑے پہ اپنی بازی لگا دے، کیونکہ اس مردہ گھوڑے نے، اس بیمار گھوڑے نے جیتنا نہیں ہے۔ تو بہرحال جس وقت پریشر اسرائیل پہ بھی آ رہا ہے، اور سعودی عرب نے بھی کھل کر اب حمایت کا اعلان کر دیا ہے، 2 ریاستی فلسطین اور اسرائیل، 2 خود مختار ریاستوں کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے، اور یہی کام طیب اردوان کہہ رہے ہیں۔ اور قطر میں اب قیدیوں کے تبادلے، جو کہ یرغمال بنائے گئے ہیں، ان قیدیوں کے تبادلے پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ روس
بھی اس میں میدان میں ہے، چائنا بھی ہے، کیونکہ ایک طرف یوکرین اور روس کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ روس، چائنا اور اس خطے میں، جبکہ دوسری جانب یہ اس خطے میں اور یہاں پہ امریکی مفادات متاثر ہوں گے، ادھر روس کے مفادات متاثر ہو رہے ہیں، چائنا کے مفادات متاثر ہو رہے ہیں، تو ادھر انہوں نے جو پراکسس آپ کو معلوم ہے پراکسس کے ذریعے، تو ادھر پراکسی یوکرین ہے اور ادھر پراکسی اسرائیل ہے، تو یہ سی چیزیں چل رہی ہیں جی۔ نیتن یاہو نے بھی جو تقریر کی ہے اور وارن کیا ہے، خبردار کیا ہے، لیکن ہیومن رائٹس واچ کا ایک اعلامیہ آیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ اسرائیلی وزیر دفاع کے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کے بیان کو قابل نفرت قرار دے دیا ہے ہیومن رائٹس واچ نے، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے خوراک ایندھن بند کرنے کا بیان دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان جنگی جرائم کا ارتکاب اور قابل مذمت ہے، اور مقبوضہ علاقے میں آبادی کو خوراک سے محروم کرنا اجتماعی سزا ہے، آبادی کو خوراک سے محروم کرنا جنگی جرائم ہے، اور اسرائیل بھوک کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ عالمی فوجداری عدالت کو جنگی جرم کے ارتکاب کا نوٹس لینا چاہیے، یہ ہیومن رائٹس واچ کہہ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس میں ہماری سیاسی جماعتیں مکمل طور پہ خاموش ہیں، وہ زبانی جمع خرچ کر رہی ہیں، ایکٹیو سپورٹ نہیں کر رہی، اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ بہت ساری سیاسی جماعتیں اس پروجیکٹ کا حصہ تھیں اور وہ خاموش تھیں کہ ٹھیک ہے یہ بلا ہمارے گلے سے نکل جائے اور جو تسلیم کرنا ہے تسلیم کر لیا جائے، لیکن اب چیزیں جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا گڑبڑ گئی ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں کہ اس میں اگین پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس نے ایک ایج حاصل کر لیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطین سے ظاہر یکجہتی کے لیے احتجاج کی کال دے دیا ملک بھر میں، اور یہ احتجاج ہوگا بروز جمعہ شام 4 بجے، اور یہ پی ٹی آئی کراچی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، اور کراچی میں یہ مزار قائد اور پبلک گیٹ پر احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف خاموش تماشائی نہیں بنے گی، اور اپنا موقف اور چیئرمین پارٹی عمران خان کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے اس سلسلے میں، اور وہی پالیسی ابھی تک موجود ہے۔ طیب اردوان نے جو ہے اسرائیل کے غزہ پر اندھا دھند حملے جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ نہ کیے جائیں۔ طیب اردوان نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے اسرائیلی ہم منصب سے بھی رابطہ کی، محمود عباس فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ بھی رابطہ کیا، اور اس میں کشیدگی کم کرنے پر ضرورت پر زور دیا۔ یو اے کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ ذرا اسرائیل کی طرف ٹلٹ اس کا زیادہ ہے، اور حماس کو اور جو حماس کی کارروائیاں ہیں اس کی انہوں نے مذمت کی ہے، اور یہ کیونکہ ظاہر ہے اب بہت زیادہ کلوز ریلیشن شپ ہو چکی ہے، تو یہ بھی ہوا ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ مسلسل ساری صورتحال کو رپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہے جناب معاملہ، اور اب دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں ان کا کیا بنے گا۔ پہلے شہباز شریف صاحب کو کووڈ کھا گیا، اور اب میاں صاحب کو اسرائیل جنگ جو ہے وہ کھا گئی، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ جو ہے اتنی جلدی ختم ہونے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔